بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر عمل، چاہے وہ ہمیں چھوٹا لگے یا بڑا، اس کے پیچھے ایک چھپی ہوئی طاقت ہوتی ہے جو اس کی اصل قیمت طے کرتی ہے۔ جانتے ہیں وہ طاقت کیا ہے؟ وہ ہے نیت۔ آج کے اس نشست میں ہم اسی طاقت اور اس کی گہری اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تمام تعریفیں صرف اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آئیے اس انتہائی اہم موضوع کو سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم 5 مراحلوں میں اس موضوع کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی بنیاد پر بات کریں گے، پھر ایک سنہرے اصول کو جانیں گے، اس کے بعد ایک مہاجر کی کہانی سے سبق سیکھیں گے، پھر اپنے اندرونی قطب نما کو سمجھیں گے، اور آخر میں اس ساری گفتگو کا اہم ترین سبق کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے بنیاد کی بات کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہمارا کوئی کام زیادہ اہم ہے یا اس کام کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ زیادہ اہم ہے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ روحانی معاملات میں کیوں کا وزن اکثر کیا سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو اب آتے ہیں اس سنہرے اصول کی طرف۔ آخر یہ گہری تعلیم ہمیں ملی کہاں سے؟ دراصل یہ ایک بہت مشہور حدیث ہے جو صحیح البخاری میں روایت کی گئی ہے، جو اسلامی تعلیمات کے مستند ترین ذرائع میں سے ایک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہمارے اعمال کے پورے تصور کو ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس گہرے اصول کو صرف بتایا نہیں گیا، بلکہ ایک بہت ہی طاقتور کہانی سے سمجھایا بھی گیا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ایک ایسی مثال دی جو نیت کے فرق کو بالکل آئینے کی طرح صاف کر دیتی ہے۔ تو حدیث میں آگے کیا فرمایا گیا؟ بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی شمار ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اب دیکھیے، کام ایک ہی ہے، ہجرت، لیکن نیت بدلنے سے نتیجہ زمین آسمان جتنا بدل گیا۔ اچھا، اب اس تاریخی مثال سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اصول ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیسے کام کرتا ہے۔ نیت دراصل ایک اندرونی قطب نما یعنی کمپس کی طرح ہے جو ہماری زندگی کو ایک بامقصد سمت دیتی ہے۔ تو یہ نیت، جسے عربی میں نیا کہتے ہیں، آخر ہے کیا؟ یہ دل کا وہ پکا ارادہ ہے جو کسی بھی کام کی بنیاد رکھتا ہے اور اس کی سمت طے کرتا ہے۔ یہ صرف زبان سے بولے گئے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ دل کی گہرائی سے اٹھنے والا ایک عزم ہے۔ اور اس اصول کی سب سے خوبصورت بات جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ ہمارے عام سے روزمرہ کے کاموں کو بھی عبادت بنا سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، کھانا کھانا صرف بھوک مٹانا نہیں بلکہ عبادت کے لیے طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کام کرنا صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کی ایک مقدس ذمہ داری بن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آرام کرنا بھی ایک نیک عمل ہو سکتا ہے، اگر نیت یہ ہو کہ اگلے دن زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، یعنی اہم ترین سبق۔ یہاں ہم اس پوری گفتگو کا نچوڑ دیکھیں گے کہ کس طرح ہماری اندر کی دنیا ہماری باہر کی دنیا کی قیمت طے کرتی ہے۔ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ہمارے کاموں کا وزن ان کے دکھاوے سے نہیں ہوتا بلکہ ہماری نیتوں کے خلوص سے ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کام بھی اگر خالص نیت سے کیا جائے تو اس کا اجر پہاڑوں جتنا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ہمارے ہر کام کے پیچھے اصل نیت کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نیت کے موضوع پر یہ مختصر مگر جامع وضاحت سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم میں ہمارے لیے حکمت اور رہنمائی چھپی ہے۔ بالکل، اپنے سوالات اور آراء کامنٹس میں ضرور لکھیں، اور اگر یہ گفتگو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری آنے والی معلوماتی ویڈیوز سے بھی باخبر رہ سکیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔